سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ فیصل وافدہ کا یہ کہنا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرح پی ٹی آئی پاکستان بن سکتی ہے، یہ بات قابل غور ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے وہ نوجوان جو ایم کیو ایم سے زیادہ واقف نہیں ہیں۔ یہ ہماری حالیہ تاریخ ہے کہ 80 کی دہائی میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل ضیاء الحق نے الطاف حسین کو بہت ایک سپورٹ دی، اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے ایک بہت بڑی وہ طاقت بن گیا کراچی کی، اور ایم کیو ایم بنائی۔ 90 کی دہائی کے شروع میں ہی وہ پاکستان چھوڑ کے یہاں لندن آ گئے تھے الطاف حسین، اور الطاف حسین کا ایم کیو ایم اور کراچی پہ جس طرح کا کنٹرول تھا، پاکستان کی کسی اور سیاسی جماعت کے قائد کا اپنی جماعت پر اس طرح کا کنٹرول قائم نہیں ہو سکا۔ یعنی الطاف حسین کی مرضی کے بغیر اس کی پارٹی میں کوئی پتہ نہیں ہلتا تھا، اور بڑی سخت سے سخت سزا ہوا کرتی تھی، حکم عدولی کی باقاعدہ یعنی تشدد کی ایک نئی داستان رقم کی الطاف حسین نے۔ اس کی ایک کال پر کراچی کے علاقوں کے علاقے بند ہو جایا کرتے تھے، اور میڈیا ہاؤسز کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کے خلاف کوئی ایک خبر بھی چلا سکیں۔ اور پرویز مشرف کے زمانے میں تو حال یہ ہو گیا تھا کہ الطاف حسین نے اگر 3 گھنٹے کی تقریر کی ہے تو تمام ٹی وی چینلز وہ تمام 3 گھنٹے معمول کی نشریات کو روک کر اس کی تقریر دکھانے کے پر مجبور ہوتے تھے۔ یعنی یہ طاقت کا عالم تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب اس نے ایک ریڈ لائن عبور کر لیا اور خود کو انڈسپینسیبل سمجھ لیا، اور یہ گمان کیا کہ اس کے بغیر اب معاملہ چل ہی نہیں سکتا، تو اس کو کٹو سائز کر دیا گیا۔ اور اب آج حال یہ ہے کہ وہی کراچی ہے، وہی سارے لوگ ہیں، لیکن الطاف حسین کی بات سننے کو تیاری کوئی نہیں۔ عمران خان کا ظاہر ہے کہ وہ اس سے مقابلہ ایم کیو ایم کا تو پی ٹی آئی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایم کیو ایم کی پنجاب میں، پختونخوا میں یا اوورسیز پاکستانیز میں وہ ریچ کبھی نہیں تھی جو پی ٹی آئی کی ہے۔ مگر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، عمران خان کی درجنوں اپیلز کے باوجود، وہ نظام تو نہیں الٹا سکی، نہ ہی ان کے یہ بس میں ہے۔ تو اس میں کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر ایم کیو ایم کی طرح موجودہ پی ٹی آئی جو پارلیمنٹیرینز باہر ہیں جیلوں سے، اگر وہ اس طرح کا کوئی گروپ فارم کر لیں تو اس میں کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ لیکن وہ اگر ایسا کوئی گروپ نہ بھی فارم کریں تو بھی سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی یعنی اپنے تمام تر احتجاج کے باوجود نظام کا بگاڑ کیا پائی ہے جو آئندہ اس سے کوئی خطرہ ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کا یہ کہنا کہ عمران خان اس لیے جیل میں ہے کیونکہ اگر وہ باہر آ گیا تو نظام کو خطرہ ہوگا، پہلی بات تو یہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب خود اس نظام کا حصہ ہیں، اور بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عمران خان جب باہر تھا وہ تب بھی نظام کو نہیں الٹا سکا، تو اب اگر باہر نکال کے آ جائے گا تو کیا نظام کا بگاڑ لے گا۔ میں تھوڑی ہمیں تاریخ دیکھ لینی چاہیے کہ اپریل 1986 میں محترمہ بینظیر بھٹو جب واپس آئیں تو لاہور انہوں نے لینڈ کیا تھا، اور اس سے بڑا استقبال پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہوا نہیں۔ لیکن وہ استقبال ہوا، مینار پاکستان محترمہ گئیں، تقریر کی، اور اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مطلب ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نہ تو محمد خان جونیجو کی حکومت الٹی، نہ جنرل ضیاء الحق کا کچھ بگڑا، نہ اس وقت پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے نواز شریف، نہ ان کی حکومت کا کچھ بگڑا۔ تو یہ جب ماضی آپ رکھتے ہیں تو آگے بھی نظر آ جاتا ہے کہ عمران خان مثال کے طور پہ اگر باہر آ جاتا ہے تو یہ ضرور ہوگا کہ ایک غیر معمولی استقبال ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا، نیوز چینلز پہ رونق لگ جائے گی، سوشل میڈیا پہ بحث ہو جائے گی، اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان جیل سے باہر آ جاتا ہے اور نقل و حرکت محدود کر دی جاتی ہے تو ایک استقبال اور چندنوں کی خبروں کے علاوہ میرا ایسا خیال نہیں ہے کہ وہ نظام یا حکومت کے لیے کوئی سنجیدہ خطرہ ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ چونکہ متحرک بہت ہیں، اگر ہر روز ایک نئے جلسے کا اعلان کر دیں گے تو اس سے جو یعنی جس شہر میں بھی اعلان ہوگا جلسے کا، وہ یہ ضرور ہے کہ وہ اس ایک شہر کی یا اس علاقے کی زندگی جو ہے معمول وہ ڈسٹرب ہوگا۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان افواہوں سے سٹاک مارکیٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان جیل میں رہ کے زیادہ، میرا خیال ہے کہ وہ ایک طرح کی ہمدردیاں سمیٹتے ہیں۔ اگر جیل سے باہر آ جائیں گے اور تو وہ نظام کے لیے یا حکومت کے لیے کوئی ایسا سنجیدہ خطرہ ہوگا نہیں، کیونکہ پہلے دیکھیے شہباز شریف کی جو 22 مہینے کی حکومت تھی، عمران خان باہر ہی تھے، اور اس وقت جو عدالتیں تھیں وہ بہت ان کا رویہ مختلف تھا۔ مطلب حد یہ تھی کہ اسلام آباد پہ یہ اٹیک کرنے آتے تھے، حکومت پابندی لگاتی تھی، عدالت پابندی اڑا دیتی تھی، نتیجے میں اسلام آباد پہ باقاعدہ حملہ ہوتا تھا، درخت چلتے تھے، املاک جلتی تھی۔ اب تو جوڈیشری میں بھی وہ حالت نہیں ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔
تو علی مین گنڈاپور صاحب ٹھیک ہے، یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے لیے خطرہ عمران خان ہو سکتے ہیں جیل سے باہر نکل کے. اوور آل نظام کے لیے پی ٹی آئی میں یا عمران خان میں اس طرح کی کوئی جان نہیں ہے کہ وہ اب آ کے ایک جمع جبائے نظام کو الٹا دیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جو خطاب ہے وہ بہت زیر بحث ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے وہ عام طور پہ تقاریب سے خطاب سے گریز کرتے ہیں، میڈیا سے دور رہتے ہیں. تو اس لیے چونکہ ایک عرصے کے بعد ان کی تقریر کبھی کوئی بات سننے میں آ جاتی ہے تو اس لیے زیادہ اس پہ بحث بھی ہوتی ہے. بٹ اوور آل جو ان کا خطاب تھا اس میں جو ہر کسی کی اپنی رائے ہے، مجھے ذاتی طور پر جو ان کی بات اچھی لگی وہ یہ کہ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، اور بلوچ کو عزت ہی تو چاہیے، یعنی وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں اور ساتھ ان کو عزت ملنی چاہیے. اور اس سے اس رویے کی حوصلہ شکنی ہوگی جو بہت سے لوگ پوری بلوچ قوم کو کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں یا بلوچستان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ حوصلہ شکنی ہوگی آرمی چیف کے کہنے سے کہ بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، اور ہے بھی ایسا، بالکل سچ ہے. دوسرا، اوورسیز پاکستانیز کو ظاہر ہے انہوں نے ایک رسپیکٹ دی، عزت دی، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور پھر یہ کہ بلوچستان کا ذکر کرتے ہوئے جو انہوں نے کشمیر کی بات کی ہے وہ بنیادی طور پہ بھارت کو ایک طرح کا پیغام پہنچایا کہ آپ بلوچستان میں جو کر رہے ہیں ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں، اور اگر یہ کاروائیاں جاری رہیں تو اس کا جواب ہم کشمیر میں دے سکتے ہیں. کشمیر دور نہیں ہے، جس کا رد عمل بھی بھارت میں دیکھنے کو آ رہا ہے، بہت شدید مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی اسپیچ میں جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اوور آل ایک ہوپ کی بات کی، ری ایشورنس دی. کسی بھی ایک سیاسی جماعت کی بہت تعریف نہیں کی، کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کی کوئی بہت تنقید نہیں کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، حکومت ہے، خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج جو مستقل ادارے ہیں یہ پوری قوم کے ہیں. اور کسی بھی سیاسی جماعت کے بارے میں یہ احساس ہونا کہ وہ ٹارگٹ ہے، بار بار اسپیچ میں آ رہی ہے، یہ اچھا نہیں ہوتا، اور ایسا نہیں ہوا. اوور آل اٹ از اے گڈ اسپیچ.